دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخر چل رہا ہے اور اس رمضان المبارک کے اندر امت مسلمہ پر ایک فریضہ اور عائد ہوتا ہے اور اسے شریعت کی زبان میں صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے کہ ہر روزے دار کو، اور وہ صاحب حیثیت صاحب نصاب ہے، نصاب کے بقدر مالیت کا وہ مالک ہے، تو ایسی صورت میں اس روزے دار کو چاہیے کہ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ جس طرح سے صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ عید کی خوشی کے اندر شامل ہوتے ہیں، اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح سے غریب، مسکین، فقیر اور محتاج لوگ بھی اس عید کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر، یعنی مال والوں کے اوپر غریبوں کا حق رکھا، جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی اس خوشی کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں۔ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کاروباری اعتبار سے، کوئی یہاں ہے اپنے مقام پر رہ رہا ہے، تو کوئی اپنے مقام سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ رہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اناج کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اگر گیہوں سے کوئی شخص صدقہ فطر نکال رہا ہے تو 1 کلو 633 گرام ایک فرد کی جانب سے ایک صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر اور جو چیزیں ہیں اور جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں، جیسے کھجور ہے، چھوارے ہیں، منقے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اور بھی دیگر چاول وغیرہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں سے اگر کوئی صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہے تو پھر ایسے صورت میں نصاب بدل جائے گا، مقدار بدل جائے گی۔ صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہو جائے گی اب 3.5 کلو، 3.5 کلو ایک فطرے کے اندر ادا کرنا لازم ہوگا، اس کے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ 1 کلو 633 گرام گیہوں سے یا پھر اس کی قیمت نکالیں، یا اسی طرح سے اور دیگر جو غلہ جات ہیں ان سے اگر کوئی صدقہ نکالنا چاہے تو ان سے نکالیں، یا ان کی قیمت دینا چاہے تو ان کی قیمت دے۔ اور میں نے یہاں اور وہاں کی جو بات کی کہ کوئی شخص بہار کے اندر رہ رہا ہے تو وہاں کے اعتبار سے ان اشیاء کے ریٹ میں فرق آئے گا، اور کوئی شخص یو پی میں رہ رہا ہے تو یہاں ریٹ الگ ہوگا، اور اسی طرح سے کوئی دہلی کے اندر رہ رہا ہے تو وہاں کا ریٹ اور ہوگا۔ تو اس حساب سے اگر ریٹ کے حساب سے کوئی زکوٰۃ صدقہ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو اب ریٹ چونکہ الگ الگ ہے تو اس اعتبار سے صدقے کی جو مقدار ہوگی وہ مقدار کے اندر تو فرق نہیں آئے گا، لیکن اس صدقے کی جو رقم ہوگی اس رقم کے اندر فرق آئے گا۔ تو کہیں تو 30 روپے کے حساب سے صدقہ ادا کیا جائے گا،
کہیں 40 روپے بیٹھیں گے تو کہیں 50 بھی بیٹھیں گے گیہوں کے اعتبار سے، اور دیگر غلہ جات کے حساب سے کسی سے 200 روپے بھی بیٹھیں گے، کسی سے 250 روپے بھی بیٹھیں گے۔ تو آدمی اس کے اندر اپنی حیثیت کا لحاظ رکھے کہ اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے وہ کتنا ہے، اگر مال زیادہ ہے تو پھر اور بڑی چیزوں سے صدقہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے حیثیت کم دی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ کم والی صورت بھی اختیار کر لے۔ اللہ نے یہ غلہ جات کے اندر جو قیمتوں کا فرق رکھا ہے، پھر ہر غلہ جات کوئی جو کا مالک ہوتا ہے، کوئی گیہوں کا مالک ہے، کوئی روپے کا مالک ہے، تو وہ خرید کر بھی اگر چھوارے وغیرہ وہ خرید کر اگر صدقہ کرنا چاہے تو غریب وہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ فقیر اور غریب مسکین آدمی کو روپے صدقہ کیے جائیں، تاکہ وہ ان روپوں کے ذریعے سے پھر وہ با اختیار ہو جائے گا، تو وہ جو چاہے گا اس کے ذریعے خریدے گا۔ اور اگر اسے غلہ دے دیا جائے تو غلے کی صورت میں اسے تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ غلے کو اپنے گھر لے جائے گا، گھر سے پھر مارکیٹ لے جائے گا، مارکیٹ میں اب اس کا کبھی کیونکہ 10 گھر سے غلے آتے ہیں تو پھر غلے کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے تھوڑی سی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ اس لیے ہم مالداروں کو، صاحب نصابوں کو چاہیے کہ جب وہ صدقۃ الفطر نکالیں تو غریبوں کے ذہن اور مزاج کا بھی خیال رکھیں اور روپے اور رقم نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی اعتبار سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص رہ تو رہا ہے اب فی الحال یو پی کے اندر، لیکن اس کا مکان اور اس کو رہنے والا بہار یا جھارکھنڈ کا ہے، اور وہ فطرہ اب نکالنا چاہتا ہے، تو کہاں کے اعتبار سے نکالے گا؟ آیا وہ یو پی کے اعتبار سے نکالے یا پھر بہار کے اعتبار سے نکالے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص یہاں رہ رہا ہے تو وہ تو اپنے یہاں کے اعتبار سے کیا نام صدقۃ الفطر نکالے گا، لیکن جو شخص وہاں ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے اگر یہ آدمی نکالنا چاہتا ہے تو گھر والوں کا اعتبار ہوگا، یہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس میں بہتر بات یہ ہے کہ جو یہاں ہیں وہ اپنا یہاں ادا کرے، اور جو لوگ گھر میں ہیں ان کو گھر میں ہی کہہ دیا جائے کہ گھر میں وہ لوگ ادا کر لیں، یا اگر یہ خود یہاں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ سب کے اپنے ہی اعتبار سے ادا کرے گا، سب کا اپنا ہی احساس اپنا ہی اعتبار کر کے ادا کرے گا، اس لیے کہ جس چیز کا ریٹ وہاں کے اعتبار سے نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس کا ریٹ یہاں کے حساب سے لگایا جائے گا، اس کی قیمت یہاں کے اعتبار سے شمار کی جائے گی جہاں صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے، یہاں کے اعتبار سے جو ریٹ ہے اس حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، چاہے وہ یہاں ادا کرے چاہے اپنے گھر کے اندر ادا کرے۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جو روزہ جہاں جس جگہ پر رہ رہا ہے اسی جگہ کی قیمتوں کا اعتبار کر کے آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دینی مسائل کی سوجھ بوجھ عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔